بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سودخور کا انجام۔ پنجاب کے ایک پرانا گاؤں میں اشرف دادا کا گھرانہ آباد تھا۔ اشرف دادا اس خاندان کے بزرگ تھے اور دیکھا جائے تو پڑوس کے سبھی گھروں میں وہ سب سے زیادہ بزرگ تھے۔ ہر کوئی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اشرف دادا کو ان کے پوتے اور پوتیوں کے دیکھا دیکھی محلے کے سبھی بچے انہیں اشرف دادا کے نام سے پکارتے تھے۔ جہاں پر ان کا گھر تھا اس کے آس پاس میں تقریباً 20-25 مکان تھے۔ ان کے سامنے کھیت، ان کھیتوں کے پاس میں 3-4 پیڑ تھے۔ کیونکہ یہ پیڑ آس پاس میں ہی تھے اس لیے ان کا سایہ بہت گھنا اور سکون بھرا تھا۔ بس صبح ہوتے ہی اشرف دادا انہی پیڑوں کے نیچے چارپائی بچھا لیا کرتے تھے اور دن بھر اسی چارپائی پر بیٹھ کر حقہ پیتے رہتے۔ دوپہر کے وقت انہی بہوئیں وہیں پر ان کے لیے کھانا لے آتی۔ مغرب کی نماز کے بعد ان کو ان کے پوتے گھر کی طرف لے جاتے۔ دادا کے 4 بیٹے تھے۔ 2 کی شادی ان کی بیگم نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، پھر ان کی نیک بیگم کا انتقال ہو گیا اور باقی دونوں بیٹوں کی شادیاں ان کی دونوں بہوؤں نے دیکھ بھال کروائی تھی۔ البتہ اشرف دادا کی کوئی بیٹی نہیں تھی، لہٰذا ان کی بہوئیں ان کا سارا کام کرتی تھی اور اشرف دادا سارا دن گھر سے دور پیڑ کے نیچے بیٹھے رہتے۔ آتے جاتے اشرف دادا کو لوگ سلام کرتے، ان کا حال چال پوچھتے اور پھر چلے جاتے۔ لیکن اشرف دادا کی اس قدر شہرت کی وجہ ان کی بزرگی نہیں تھی بلکہ ان کا کاروبار تھا جو کہ سالوں سے چلتے آ رہا تھا۔ اشرف دادا گاؤں والوں کا چلتا پھرتا بینک تھے۔ اس کسی کو کوئی ضرورت آنا پڑتی تھی یا کوئی سنگین بیمار آنا پڑتی یا کسی کی بیٹی یا بیٹے کی شادی آنا پڑتی یا کسی کو کسی بھی طرح کی پریشانی ہوتی یا ہر وہ کام جس سے گاؤں والوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ بے جھجک اشرف دادا سے قرض لے لیا کرتے اور اشرف دادا ان کو فوراً قرض دے دیا کرتے۔ بلکہ اشرف دادا ان سے بہت محبت سے پیش آتے اور بھلا آتے ہی کیوں نہ اکثر دادا اس قرض کے بدلے اپنی مرضی سے سود لگاتے اور یہی کاروبار وہ سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کے کھٹیا پر رکھے تاکیے کے نیچے ادھار کی رقم کھاتے۔ سود کی تفصیلات کا ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا جسے وہ ایک پل کے لیے بھی خود سے الگ نہیں ہونے دیتے۔ اگر کبھی بارش ہونے لگتی تو اپنے پوتیوں کو اس قدر شور مچا کر بلاتے جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو، مگر اس شور شرابے کا بس اتنا مقصد ہوتا کہ ان کا رجسٹر گیلا نہ ہو جائے۔ دادا اپنی رقم سود سمیت واپس لینے کا خوب ہوشیار تھے۔ انہیں یہ کاروبار کرتے ہوئے 40 سے زیادہ سمے ہو گیا تھا، کوئی بھی ان سے رقم لے کر بھاگ نہیں پایا تھا۔ اشرف دادا کے اسی لالچ اور ہوس میں ان کی زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن گاؤں کے اسکول کے ماسٹر کا اشرف دادا کے سامنے سے گزرا ہوا بلوٹوتھ سلام انہیں روک کر سلام دعا کرنے لگے۔ دادا نے ان کو بلا کر کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور ساتھ میں ان کی طرف حقہ بھی کر دیا۔ ماسٹر صاحب بولے، میں جمعے کی نماز پڑھ کر آ رہا تھا، سوچا کہ آپ سے بھی ملاقات کر لوں۔ آپ نے تو کبھی غلطی سے بھی مسجد کا رخ نہیں کیا۔ دادا صاحب یہ سن کر بولے، ماسٹر صاحب مجھے کام سے فرصت نہیں ملتی، کبھی کسی کی رقم دینی ہوتی ہے، کبھی کسی سے رقم لینی ہوتی ہے، کبھی کسی کا حساب لکھنا پڑتا ہے، نماز کے لیے میرے پاس وقت ہی کہاں ہے۔ یہ سن کر تو جیسے ماسٹر صاحب کو آگ کی لگ گئی۔ کہنے لگے، دادا سود خانہ حرام ہے، اگر آپ بنا سود کے لوگوں کی مدد کرنا چاہے ادھار ہی صحیح اور مدت پر واپس لینے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور لوگوں کو بھی مدد ہو جائے گی۔ لیکن دادا کو کہا نیکی کی بات سننی تھی۔ دادا بولے، میاں کہاں پر حرام ہے؟ کسی کو اگر وقت پر اسی رقم مہیا کرتے ہیں تو اس میں کیا حرام ہے؟ ویسے بھی آج کل کون کسی کو ادھار رقم دیتا ہے، لیکن میں کبھی کسی کو انکار نہیں کرتا اور اگر میں اس کے بدلے میں کچھ پیسے وصول کرتا ہوں تو وہ تو میری محنت ہے نا۔ کہ حرام دادا کو آج تک کبھی کوئی اللہ کا خوف یاد نہیں دلا سکا تو بھلا ماسٹر جی کی کہاں چلنی تھی۔ ماسٹر جی کچھ دیر غصے میں دادا کے پاس بیٹھے رہے، پھر کچھ دیر بعد دادا سے رخصت چاہی۔ اگلے روز ان کی بڑی بہو ان کے لیے کھانا لے کر آئی تو کہنے لگی کہ ابا جی آج گاؤں کے ماسٹر صاحب کی بیوی آئی ہوئی تھی، آپ کے لیے کچھ پیغام دے کر گئی ہے۔ دادا نے جھٹ سے پوچھا، کیا کہتی ہے وہ؟ تو بہو نے بتایا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ سود لینا گناہ ہے، اگر دادا میں بغیر سود کے کچھ رقم ادھار دے دے تو عید کے بعد میری 2 بیٹیوں کی شادی ہے، بقرہ عید کے بعد وہ رقم لوٹا دوں گی۔ دادا کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ بڑبڑانے لگے، ہمارے پاس کوئی مفت کے پیسے نہیں، جو جسے چاہے دے دے،
کل ماسٹر صاحب بھی آئے تھے، میرے پاس ان سے کہو کہ جو طریقہ ہے اسی طریقے میں ادھار کی رقم دوں گا۔ یہ شعبان کی آخری دن تھا اور پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اشرف دادا روزہ بھی نہیں رکھتے، البتہ افطار کرنے میں ان کا کوئی جواب نہ تھا، لیکن ابھی 15 روز ہی گزرے تھے کہ دادا کے گردے میں تکلیف شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ کافی تکلیف میں چلے گئے۔ انہیں ساری رات تکلیف کے مارے گزر جاتی۔ چاروں بیٹے باپ کی بیماری سے بے حد پریشان تھے۔ آخر وہ گھر کے بڑے بزرگ تھے، ان کی ذرا سی آواز کے گھر پہ سارے لوگ قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن دادا تو روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ کمر بالکل چارپائی سے لگ گئی۔ دادا کی چارپائی اب دن رات گھر میں لگنے لگا اور دادا بھی اسی چارپائی پر پڑے رہتے۔ اب تو ان میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ ایک دن دادا صبح سے ہی کسی سنگین سوچ میں گم تھے۔ شام کو جب چاروں بیٹے گھر واپس لوٹے تو انہیں اپنے پاس بلا لیا اور انہیں کچھ دیر سمجھاتے رہے۔ پھر ان کے بیٹوں نے ان کو چارپائی پر سے انہیں اٹھا کر بٹھا دیا۔ کمر بالکل چارپائی رکھی تھی، اس کے چاروں پائے کے نیچے مٹی کھودنے لگے۔ کچا فرش تھا اس لیے وہ ہاتھوں سے مٹی کھودتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد کمرے میں 4 گڈھے کھود دیے اور چاروں پائے کے نیچے کم سے کم 3 فٹ گڈھا کر دیا۔ اس میں سے 4 پوٹلیاں نکلی۔ جب بیٹوں نے انہیں کھولا تو اس میں سے سونے اور چاندی کے بے شمار سکے نکلے۔ بیٹوں کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگی۔ وہ جلدی سے سارا مال کمرے میں حفاظت سے رکھ آئے۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ باپ روزانہ گھر کے کسی کونے کی نشاندہی کرتا اور بیٹے اس جگہ پر کھوج کے دبا ہوا خزانہ نکال لیتے۔ اسی طرح عید بھی آ گئی۔ وہ ان کی زندگی کا سب سے حسین عید تھی۔ چاروں بیٹوں کی تو زندگی چمک گئی، لیکن عید کے 2-4 دن کے بعد اچانک دادا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور اب تو وہ ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان کی جیسی آنکھوں میں جان اٹک گئی۔ بیٹوں نے کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ بیٹے باپ کا اشارہ سمجھ رہے تھے، اس لیے وہ باپ کو چارپائی سمیت اٹھا کر گھر میں گھما رہے تھے۔ باپ کب سوتے کسی کونے کا اشارہ کرے تو اس جگہ کو کھود کر وہاں سے دبا ہوا خزانہ نکال سکے۔ جیسے ہی وہ غسل خانے کی طرف سے گزرے، دادا کو تو جیسے موت کے فرشتے نظر آنے لگے ہو۔ ان کی آنکھیں جیسے باہر کی طرف نکلنے شروع ہو گئی۔ اچانک یہ سب کچھ چھوٹے بیٹے نے دیکھ لیا تو پھر زور سے بولا کہ بابا کا اشارہ غسل خانے کی طرف ہے۔ سب نے چارپائی وہی چھوڑ دی اور لگے غسل خانے کی توڑ پھوڑ کرنے، اور وہ پیچھے کی دیوار کے نیچے اب تک کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا۔ سارا کا سارا گھر خزانے کی تقسیم میں لگ گیا۔ ادھر اسی دوران دادا کی روح قبض ہو گئی۔ اگلے روز اشرف دادا کا جنازہ لے جایا گیا۔ دفنانے کے 2 دن بعد کسی شخص نے آ کر بتایا کہ دادا کی قبر میں بڑا سا سوراخ ہو گیا ہے اور اس میں سے کالے رنگ کا بڑا سا سانپ منہ نکالے دیکھ رہا ہے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ان کے خاندان سے لے کر پورے گاؤں کے لوگوں نے اس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ واقعی وہاں پر ایک بہت بڑا سانپ موجود تھا جو کہ دادا کی قبر میں سے ایک سوراخ میں سے اپنا منہ نکالتا اور پھر اندر چلا جاتا۔ یہ سانپ اللہ کا عذاب تھا اشرف دادا کے لیے، جو کہ انہیں ساری زندگی سود خوری کی وجہ سے ملا تھا۔ وہ اپنی دولت قبر تک ساتھ نہ لے جا سکے اور ان کی اولاد اپنی دولت کی بٹوارہ کی وجہ سے دادا کی آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اشرف دادا کے عبرتناک انجام کی مولوی صاحب ہر جمعے کو لوگوں کو جمعے کے خطبے میں سناتے اور انہیں سود خوری جیسی لالچ سے دور رکھنے کو کہتے۔ سبق: محترم عزیز دوستوں، سود کھانا حرام ہے اور اسلام میں اس کی منائی ہے اور سود کھانے والے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستوں، اپنے مال کو پاک کیجئے، سود سے بچیے اور اپنے خاندان کو بھی بچائیے۔ پیارے دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کو دوبارہ ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔